طالبات السلام علیکم۔ آج میں ADPA آرٹس اینڈ سائنس کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اس دوسرے لیکچر میں طالبات آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سارا سلیبس انشاءاللہ اپنے وقت پر ختم کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں آپ کو پڑھاؤں گی آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں گے اور ان نوٹس جو ہیں انہیں آپ یاد کریں گی۔ طالبات آج ہم اپنے سلیبس کا دوسرا موضوع چند اہم اصناف نثر پڑھیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ ان اصناف نثر کو آپ اچھی طرح سنیں گی اور غور سے سننے کے بعد خاص باتیں نوٹ کرتی جائیں گی اور ان نوٹ شدہ چیزوں کو ایک دفعہ پھر سے دہرائیں گی اور آپ کو یہ پورا ٹاپک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو آئیے چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پراگندہ یا بکھرا ہوا۔ پراگندہ یعنی بکھرا ہوا، مگر اصطلاح میں الفاظ کا ایسا سرمایہ یا ایسا ذخیرہ جو خاص ضابطوں کے تحت نہ ہو، اگر وہ ضابطوں کے تحت ہو تو وہ نظم کہلاتا ہے، جبکہ اس کے متضاد کے طور پر نثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے اصناف نظم کو موضوع اور حیت کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اسی طرح ہم اصناف نثر کو بھی مزاج کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی اصناف نثر دو طرح کی ہے: الف افسانوی ادب یعنی فکشن اور ب غیر افسانوی ادب یعنی نان فکشن۔ افسانوی اور غیر افسانوی ادب کی متعدد قسمیں ہیں جن کا مختصر تعارف ہم پڑھیں گے۔ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ اصناف نثر کا مختصر تعارف ہے۔ سب سے پہلے ہم افسانوی ادب یعنی فکشن کی جو اصناف ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے داستان، نمبر 2 پہ ناول، نمبر 3 پہ افسانہ اور نمبر 4 پہ ڈرامہ۔ طالبات افسانوی ادب کی جو اصناف ہیں ان کی جو قسمیں ہیں وہ ہیں: نمبر 1 داستان، نمبر 2 ناول، نمبر 3 افسانہ اور نمبر 4 ڈرامہ۔ سب سے پہلے ہم داستان کو دیکھیں گے کہ داستان کیا ہوتی ہے، یعنی سٹوری۔ داستان کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بر عظیم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوا جو ازاں بعد بر صغیر کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سننے سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ کشاں آتے اور بڑے غور سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں خصوصاً حیدرآباد، دکن، دلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی سے کی جا سکتی ہے، اور جیسے کہ انشاء اللہ خان انشا کا یہ شعر ہے: سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے یہ شعر، اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے، اور پشاور کا قصہ خوانی بازار آج بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ بغداد کے عباسیہ خاندان کے مشہور بادشاہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کو داستان سننے کا بڑا شوق تھا اور اس کے دربار میں داستان گوؤں کی بڑی قدر و منزلت ہوا کرتی تھی۔ الف لیلہ قصے کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی کل داستانیں سمرقند کی شہرزاد وزیر زادی نے اپنی بہن سے، جس کا نام دنیا زاد تھا،
1001 راتوں میں بیان کی تھی۔ بعد میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ انگریزی، فرانسیسی، عربی اور فارسی وغیرہ میں بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا۔ روایت ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے طول کھینچا تو ان کے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے پاؤں دبانے میں انہیں ایک دلچسپ داستان قصہ چہار درویش فارسی میں سنانا شروع کی۔ یہ داستان کئی دنوں کے بعد ان کی صحت یابی پر ختم ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دعا کی کہ جس کسی بیمار کو یہ قصہ سنایا جائے گا وہ ضرور صحت یاب ہوگا۔ اس قصے کو میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے تاریخی نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما سے، یعنی ان کے کہنے سے، فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے 1802 میں اردو میں لکھا۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز بھی فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے، جہاں میر امن کے علاوہ حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل اور طوطا کہانی، خلیل خان اشک نے داستان امیر حمزہ اور مظہر علی ولا نے ہفت گلشن 1801 میں لکھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں، مگر ان سب داستانوں میں اپنے منفرد انداز بیان اور سلیس و برجستہ زبان کے سبب باغ و بہار کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت بیان کی گئی ہے، اس کے مقابلے میں رجب علی بیگ نے لکھنوی تہذیب و ثقافت کو فسانہ عجائب جو 1825 میں لکھی گئی میں بیان کیا۔ اردو میں داستان نویسی کا دور تقریباً 1 صدی تک قائم رہا۔ قدیم داستانیں اپنی گوناگون خوبیوں کی بدولت نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوا کرتی تھیں، بلکہ یہ اخلاقی اقدار اور زبان کے اعتبار سے بھی خوبصورت مرکب تھے۔ مگر پھر بقول ثاقب لکھنوی یہ ہوا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا اور ہمیں ایک نئی صنف نثر سے متعارف کروایا جسے ناول کہتے ہیں۔ تو طالبات، داستان یعنی سٹوری کے بارے میں آپ نے سنا، آپ کو یقیناً پتہ چل گیا کہ داستان کہاں سے شروع ہوئی اور اردو کی مشہور داستانیں کون کون سی ہیں اور ان کے لکھنے والے کون ہیں۔ اور پھر انگریزی ادب سے ایک اور صنف ہمارے ہاں در آئی جسے ناول کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ناول کیا ہے اور کیوں کر اردو میں داخل ہوا۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے علاوہ کے ایک لفظ ناویلا سے ماخوذ ہے، یعنی اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے یہ لفظ نکلا ہے۔ ناول کے معنی نیا، انوکھا یا اچھوتا کے ہیں، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے اور فرضی، خیالی اور موافق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کے حالات و واقعات سے دوچار ہوتا اور متنوع مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس بنا پر ناول کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں۔ ناول کی اہم قسمیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اصلاحی ناول، نمبر 2 سماجی ناول، نمبر 3 سیاسی ناول، نمبر 4 تاریخی ناول، نمبر 5 مہماتی ناول، اور نمبر 6 جاسوسی ناول، اور نمبر 7 نظریاتی ناول۔ طالبات، آپ نے ناول کی قسموں کے نام سنے۔ نمبر 1 پر اصلاحی ناول، نمبر 2 پر سماجی ناول، نمبر 3 پر سیاسی ناول، اور نمبر 4 پر تاریخی ناول، 5 پر مہماتی ناول، 6 پر جاسوسی ناول اور 7 پر نظریاتی ناول۔ مربوط قصہ ناول کی بنیاد ہے، جبکہ سلاست اور روانی ناول کی ضرورت ہوتی ہے۔
قصے کی مختلف کڑیوں کو کسی خاص ترتیب سے جوڑنے کا نام پلاٹ ہے۔ قصے کی مختلف کڑیوں کو خاص ترتیب سے جوڑنے کا نام پلاٹ ہے۔ ناول کی کہانی کو مختلف کرداروں کے ذریعے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کردار جس مرکزی کردار کے گرد گھومتے ہیں اس کردار کو ہیرو کا نام دیا جاتا ہے۔ ناول نگاری میں اسلوب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور کرداروں کے مابین مکالمہ منظر نگاری سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ناول کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا سب سے پہلا ناول نگار شمار کیا جاتا ہے اور ان کے ناول میرات العروس کو پہلا ناول تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے علاوہ بھی کئی ناول لکھے جن میں توبۃ النصوح اور ابن الوقت شامل ہیں، تاہم ان کی تمام ناول جو تھے وہ مقصدی اور اصلاحی ناول تھے۔ اس کے بعد زمانہ حال تک جن ناولوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ان میں مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا، مولانا عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول فردوس بریں، پریم چند کے ناول میدان عمل، گیودان اور بازار حسن، نسیم حجازی کے تاریخ اسلام کے پس منظر میں لکھے گئے ناول محمد بن قاسم، خاک و خون، شاہین اور یوسف بن تاشفین، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی اور قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، خدیجہ مستور کا آنگن، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو اور بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، فضل کریم احمد فضلی کا خون جگر ہونے تک، اور انتظار حسین کا بستی، اور اسی طرح مستنصر حسین تارڑ کا ناول بہاؤ اور راکھ شامل ہیں۔ طالبات ان کے علاوہ جمیلہ ہاشمی بھی ایک بہت بڑی ناول نگار گزری ہیں اور ان کا مشہور ناول دشت سوس۔ اسی طرح اور بھی لکھنے والی کئی خواتین جن میں رضیہ فصیح احمد کا صدیوں کی زنجیر، زخم تنہائی اور انتظار موسم گل شامل ہیں۔ ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے، مگر ناول لکھنے کے لیے جس خلوص، لگن، یکسوئی، زبان اور فن میں مہارت کی ضرورت ہے، آج کا ادیب شاید ان سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ناول کا مستقبل کچھ زیادہ تابناک نظر نہیں آتا ہے۔ طالبات، آپ نے دیکھا کہ ناول جو ہے وہ کیا ہے اور اردو زبان کے اہم ناول اور ناول نگاروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور اب ہم دیکھیں گے افسانے کے بارے میں کہ افسانہ کیا ہے، شارٹ سٹوری، جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، افسانہ۔ طالبات، افسانہ ایک ایسی مختصر سی تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ مغربی زبانوں میں افسانے سے پہلے طویل قصے، کہانیاں اور ناول لکھنے کا رواج تھا، مگر جوں انسان عدیم الفرصت ہوتا گیا تو کسی ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت، تسکین کے لمحات میسر کر سکے۔ چنانچہ افسانہ لکھا جانے لگا، جس کے اثرات ہندوستان میں بھی در آئے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، اختصار افسانے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اختصار یعنی مختصر ہونا افسانے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ افسانے میں بیان ہونے والی کہانی اتنی مختصر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں بخوبی پڑھا جا سکے۔ اس لیے وحدت تاثر اس کا بنیادی عنصر ہے۔ وحدت تاثر یعنی افسانہ مکمل طور پر آپ کو متاثر کر سکے، یہ اس کا بنیادی عنصر ہے۔ اس میں مرکزی خیال کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی اسلوب بیان، کردار نگاری اور مکالمہ نویسی بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ناول اور افسانے میں فرق یہ ہے کہ ناول نگار قاری کے لیے کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتا، یعنی کوئی گوشہ بھی ادھورا نہیں چھوڑتا، اور اس میں پوری تفصیل بیان ہوتی ہے۔ مگر اب زمانہ اور ہے، پڑھنے والے بھی تیز ہیں
اور وہ کچھ کڑیاں خود ہی ملا لیتے ہیں۔ چنانچہ افسانے میں جا بجا کھانچے نظر آتے ہیں، یعنی وقفے نظر آتے ہیں، وقوف نظر آتے ہیں، جنہیں ایک اچھا قاری خود ملا لیتا ہے۔ افسانہ نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ کم از کم الفاظ کا استعمال کرے اور الفاظ سے زیادہ جذبات سے اپنے افسانے کو نمایاں کرے۔ لوگ عام طور پر الفاظ کے ذریعے نہیں سوچتے، بلکہ انسان کے دل و دماغ میں خیالات و جذبات پہلے آتے ہیں، جنہیں وہ لفظوں کا جامہ پہناتا ہے اور خوبصورت شکل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح افسانہ ایک خیالی پیکر کی عملی تشکیل کا نام ہے۔ یہ کسی امر کا ایسا بیان ہے جس میں تمہید ہو، یعنی آغاز ہو، ارتقا ہو، آگے کو بڑھے، اور عروج کلائمیکس ہو، اور پھر اسے کسی بہترین نتیجے پر ختم کیا گیا ہو، یا نتیجے کا اخذ قاری پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ یعنی افسانے میں ایک منطقی ترتیب و تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ طالبات، اردو میں افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوا۔ منشی پریم چند جن کا اصل نام دھنپت رائے تھا، اور سجاد حیدر یلدرم نے اردو افسانے کے اولین واضح نقوش پیش کیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردو میں انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور روس کے معیاری افسانوں کے تراجم بکثرت شائع ہوئے، جن کا اثر اردو افسانے پر پڑا، مگر جلدی ہی اردو افسانہ نگاروں نے اس کارگاہ وسعت کو اپنی کہانیوں اور حقیقی پلاٹوں سے منظم کر دیا، اور اپنے گرد و پیش کی تمام زندگی کو اپنا موضوع بنا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمدہ کردار نگاری اور خوبصورت منظر نگاری نے اپنے افسانوں کو جلا بخشی، اور یوں افسانے کا مؤثر ترین ادب ظہور پذیر ہو گیا۔ 1935 کے لگ بھگ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانے میں نئے نئے رجحانات پیدا ہوئے، اور اس کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آزادی کے بعد ملک کو جن نئے حالات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے لوگوں کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ افسانے کے موضوعات میں مزید وسعت پیدا ہوئی۔ آزادی کے بعد سے لے کر زمانہ حال تک افسانہ لکھنے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں، جن میں قرۃ العین حیدر، غلام عباس، انتظار حسین، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، غلام ثقلین نقوی، سعادت حسن منٹو، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور اور جمیلہ ہاشمی، رضیہ فصیح احمد کے نام شامل ہیں۔ یہ یقیناً نام تمام فہرست ہے، سب لوگوں کے نام میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، مگر یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بہت سارے افسانہ نگاروں نے زبان، بیان کی حلاوت، تکنیک اور جذبات نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ ان لوگوں کی مساعی سے، ان کی کوششوں سے آج اردو افسانے کو عالمی ادب میں باوقار مقام اور اونچا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ ان لکھنے والوں میں سے بعض ایسے نابغہ روزگار افسانہ نگار ہیں کہ ان کے افسانوں کو دنیا کے بہترین ادب کے مقابلے میں بخوبی پیش کیا جا سکتا ہے۔ طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے افسانے کے بارے میں بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ افسانہ کیا ہے اور افسانے کی صورتحال اردو میں کیا ہے۔ اب عزیز طالبات، میں آپ کو ڈرامہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ڈرامہ جو ہے وہ کس طرح کی صنف نثر ہے۔ لفظ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ یونانی لفظ ڈراؤ سے ڈرامہ مشتق ہے، نکالا گیا ہے، یعنی ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا۔ لیکن ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے، جو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے ارسطو نے اسے کسی ایسے عمل کی نقالی سے تعبیر کیا ہے جو مکمل ہو۔ ڈرامے کے اجزاء میں نہ صرف کہانی، پلاٹ، کردار اور مکالمے
اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ اس کے لیے سٹیج، پس منظر، موسیقی اور کرداروں کا عمل بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ان باتوں کا تعلق براہ راست ڈرامے کی پیشکش سے ہے۔ عزیز طالبات، ڈرامے کا بنیادی عنصر کہانی ہے۔ اسی کا تانا بانا ڈرامے کا پلاٹ ہے۔ منطقی طور پر کہانی میں جس قدر باطنی و معنوی ربط ہوگا، اسی قدر کہانی اچھا تاثر دے سکے گی۔ کسی بھی ڈرامے کی دلچسپی اس کے بنیادی کرداروں کے باہمی تصادم اور کشمکش میں مضمر ہے۔ کردار جتنے زندہ اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ ناظرین کے دل و دماغ میں اپنا اچھا اثر چھوڑتے ہیں۔ گویا اعلیٰ کردار نگاری ہی ڈرامے کا کمال ہے۔ ڈرامے کا اہم ترین حصہ اس کا نقطۂ عروج ہے، کلائمیکس ہے۔ یہاں آ کر تذبذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ناظرین انجام کو جاننے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، اور جب ان کی الجھن انکشاف کے عمل سے حل ہو جاتی ہے تو ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ طالبات، ڈرامہ نگار ڈرامے کو بالعموم درج ذیل قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 المیہ، نمبر 1 المیہ، نمبر 2 تربیہ، نمبر 1 المیہ، نمبر 2 تربیہ، نمبر 3 سوانگ اور نمبر 4 میلو ڈرامہ، نمبر 5 اوپیرا، نمبر 6 مخلوط ڈرامہ، نمبر 7 یک بابی ڈرامہ، نمبر 8 ریڈیائی ڈرامہ اور نمبر 9 ٹیلی ڈرامہ۔ طالبات، ان قسموں کو میں آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں۔ نمبر 1 پر المیہ ڈرامہ، نمبر 2 تربیہ، نمبر 3 سوانگ، نمبر 4 میلو ڈرامہ، نمبر 5 اوپیرا، نمبر 6 مخلوط ڈرامہ، نمبر 7 یک بابی ڈرامہ، نمبر 8 ریڈیائی ڈرامہ اور نمبر 9 ٹیلی ڈرامہ۔ ڈرامے کی اقسام ہی سے ان کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا، چنانچہ یہاں ڈرامے کی اقسام کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ہمارے سلیبس میں ڈرامے کی تفصیل سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ طالبات، اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ سے ہوئی۔ اس زمانے میں سید آغا حسین امانت لکھنوی نے ایک ڈرامہ اندر صبا لکھا۔ اس ڈرامے کو اس لحاظ سے بجا طور پر اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ عوام کے سامنے سٹیج پر پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ بہت مقبول ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اردو تھیٹر کا آغاز ہوا تو ضرورت کے تحت ان گنت ڈرامے لکھے گئے جو بہر طور اردو ڈرامے کے ارتقاء میں انتہائی معاون ثابت ہوئے۔ طالبات، اردو ڈرامے کی تاریخ میں آغا حشر کاشمیری، جو 1879 میں پیدا ہوئے اور 1935 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں اردو ڈرامے کو ایک نیا موڑ دیا اور اس میں وقار پیدا کیا اور اسے فنی خصوصیات کا حامل بنا دیا۔ اس ضمن میں ان کے ڈرامے اسیر حرص، ترکی حور، یہودی لڑکی، شہید ناز اور رستم و سہراب خاص شہرت رکھتے ہیں۔ آغا حشر کے بعد جن ڈرامہ نگاروں نے اس صنف میں نام پیدا کیا، ان میں سید امتیاز علی تاج اپنے ڈرامے انارکلی کی وجہ سے اور حکیم احمد شجاع باپ کا گناہ کی بنا پر بڑے مشہور ہوئے۔ طالبات، زمانہ حال کے ڈرامہ نویسوں میں مرزا ادیب کا نام، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور استقلال کے ساتھ اس صنف میں گراں قدر اضافے کیے، بڑا نمایاں ہے۔ ان کے ڈرامے پس پردہ پر انہیں آدم جی انعام بھی مل چکا ہے۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کی تحریک آزادی کے موضوع پر بھی ڈرامے لکھے جنہیں بہت پسند کیا گیا۔ مرزا ادیب کے علاوہ جن اہل قلم نے اردو ڈرامے کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے، ان میں سعادت حسن منٹو، آغا بابر، رفیع پیرزادہ، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، انتظار حسین، خواجہ معین الدین، کمال احمد رضوی، امجد اسلام امجد، حسینہ معین، یونس جاوید اور اصغر ندیم سید کے نام شامل ہیں۔ اگرچہ یہ نام سارے نہیں ہیں،
بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو اس کارواں میں شامل ہیں، اور یہاں ہم ان کے نام طوالت کی غرض و غایت کے تحت نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اسٹیج ڈراموں کی حالت تو شاید اتنی اچھی نہیں، مگر ٹی وی ڈراموں کو آج بھی ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ طالبات، یہ وہ افسانوی نثر کے تمام اقسام تھیں جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غیر افسانوی نثری ادب کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گی اور اپنی قلم اور کاغذ کو پاس رکھیں گی، اہم باتیں نوٹ کرتی جائیں گی اور ان تمام اہم باتوں کو دہرائیں گی، اور لیکچر کو دو بار یا 6 بار سن کر آپ پر یہ سارا لیکچر جو ہے وہ بالکل منکشف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی بھی اس میں تنگی یا دقت محسوس نہیں ہوگی۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے، ورنہ کلاس میں آمنے سامنے اور روبرو بیٹھ کر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ تو جانتی ہیں، اور ہمیں بھی اس میں بڑی دقت ہوتی ہے لیکچر دینے میں، اور آپ کی مشکلات کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر طالبات، انسان ہمیشہ مشکلات سے سیکھتا ہے، اور گھبرانے کی قطعی کوئی بات نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، والسلام، خدا حافظ۔